قرآن عظیم فرقان حمید کی سورہ حج پارہ 17 کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ آئیے اس پر آگے بڑھنے سے پہلے انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ لو لگا کر گنبد خضرا کی مکین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین آقائے نعمت دریائے رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لو لگا کر توجہ کے ساتھ نبی و آل نبی پر ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی فإنها من تقوى القلوب، تو یہ اس کا تعظیم کرنا دل کا تقوی اور دل کا ایمان ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد۔ تو آج اس موضوع کو ایک الگ زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں یاد منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد منانا کیسا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا ابتدا سے دستور رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ہم الگ الگ موقعوں پر انبیاء کی یاد مناتے ہیں، اولیاء کی یاد مناتے ہیں، صالحین کی یاد مناتے ہیں۔ کبھی 12 ربیع الاول، کبھی 11ویں شریف، کبھی 6 شریف، نظر و نیاز کا اہتمام، کبھی ہم اپنے مرحومین کی برسی مناتے ہیں، کبھی اولیاء کاملین کے اعراس ان کے عرس مناتے ہیں۔ تو یہ یاد منانا کیسا ہے؟ اسلام میں یاد منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، مسلمانوں میں ایک گروہ ہے جن کے نزدیک یاد منانا ناجائز و بدعت و حرام۔ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے۔ قرآن کہتا ہے جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اس کا تعظیم کرنا دل کا تقوی اور دل کا ایمان ہے۔ توجہ رکھیں آپ حضرات، درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ کی نشانیوں کی جس نے تعظیم کی تو اس کا تعظیم کرنا اس کے دل کا تقوی اور ایمان ہے۔ صاف لفظوں میں اگر کہیں تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کا ثبوت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کی نشانیاں ہیں کیا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا، کہ پھر اگر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ایمان ہے تو پھر اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ اور زمین پر ہم اللہ کی نشانیوں کو کہاں ڈھونڈیں، کہاں تلاش کریں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ کی نشانیاں آپ کو کہاں ملے گی اور زمین پر آپ کہاں پر اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی، پچھلے ہفتے سنا آپ نے، آج مختصراً موضوع کے حوالے سے مختصر تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گزارش کرتی ہیں کہ آپ اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چند دنوں کے یا چند ہفتوں کے یا چند مہینے کے بچے کو لے کر ملک شام سے باہر وہاں چھوڑ کر آئیں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مرضی سے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے دونوں کو لیا، ملک شام سے میلوں کا سفر کیا، کئی جنگلات، پہاڑیاں، وادیاں، ندیاں آپ نے عبور کی، چلتے رہے یہاں تک کہ وہاں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جہاں آج اللہ کا گھر ہے۔ لیکن اس وقت کچھ نہیں تھا، کعبے کی ٹوٹی پھوٹی
صرف دیواریں تھیں، باقی کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ایک جگہ بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد ایک تھیلی آپ نے تھما دی اور ایک مشکیزہ، تھیلی میں چند کھجوریں تھیں اور مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، اور واپس پلٹنے لگے۔ جب پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھتی ہیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سوال کرتی ہیں کیا اللہ کی مرضی ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا نعم، ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو چھوڑ کر آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد پھر دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس، دعا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں کھانے کے لیے ثمرات عطا فرما، رزق عطا فرما، پھل عطا فرما۔ دعا کی چلے آئے ملک شام۔ اب وہ جو کھجور اور پانی تھی چند دنوں میں ختم ہوئے۔ آپ نے سنا کہ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش کے لیے نکلی، صفا پر، مروہ پر، پھر صفا پر، پھر مروہ پر، پھر صفا پر، پھر مروہ پر، 7 چکر آپ نے لگا دیے۔ آخر میں آپ نے دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ دوڑ کر آئیں، پانی کو چاروں طرف سے مٹی لگا کر روک دیا، فرماتی ہیں زم زم ٹھہر جا۔ اب وہ جو دوڑ تھی حضرت ہاجرہ کی، اسی پر ہم بات کریں گے۔ حضرت ہاجرہ نے جو دوڑ لگائی تھی صفا پر، ذہن حاضر رکھ کر جواب دیں، کیا وہ دوڑ عبادت کے لیے تھی؟ بولتے جانا ہے آپ کو۔ عبادت کے لیے تھی؟ احرام باندھ کر لگائی تھی؟ وہ جو صفا مروہ کی دوڑ تھی وہ کس لیے تھی؟ پانی کی تلاش کے لیے۔ لیکن جہاں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قدم پر جاتے ہیں پھر ان کی برکتیں، یا جہاں ان کے قدم پڑے وہ جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر نشانی بن جایا کرتی ہے۔ جہاں اللہ کے برگزیدہ بندے یا بندیوں کے قدم پڑے، چاہے وہ کسی مقصد سے ان کے قدم پڑے ہو، دوڑ چاہے پانی کی نیت سے لگائی ہو، لیکن چونکہ دوڑ لگائی تھی، اب وہ دوڑ اللہ نے اس قدر پسند فرمائی اپنی بارگاہ میں، اپنی نشانی بتا دیا کہ یہ جو صفا مروہ ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ درود پاک۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ یہ میرے ہاتھ میں کنز الایمان، قرآن مجید فرقان حمید کا 2 پارہ، دیکھتے جائیں، اور دوسرے پارے کی آیت نمبر 58، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ رب فرما رہا ہے کہ یہ صفا مروہ جو ہے نا اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ رب فرما رہا ہے ہماری نشانیوں کی تعظیم کرنا آپ کے ایمان کی دلیل۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نشانیوں کو کہاں تلاش کریں؟ تو قرآن بتا رہا ہے جہاں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قدم پڑے پھر وہی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یا رب یہ صفا مروہ تیری نشانیاں کیوں؟ اگر اونچائی کی وجہ سے کسی کو نشانی بنانا تھا تو ہمالیہ کو بنا لیا جاتا، اونچا پہاڑ ہے نا، نہیں اونچائی کی وجہ سے نہیں۔ یا کیا تو نے کبھی کوئی وحی بھیجی تھی صفا مروہ کی طرف؟ پوچھو رب سے۔
رب کا جواب ہوگا نہیں، کوئی وحی بھی نہیں بھیجی۔ یا رب یہ صفا مروہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، کیا ان پر کوئی خاص کرم نازل ہوا تھا؟ جواب ہوگا نہیں۔ پھر یہ نشانیاں کیا؟ تو رب فرماتا ہے میری ایک بندی کے قدم پڑے، اور ان کے قدموں کی برکت یہ ہے کہ یہ صفا اور مروہ ہماری نشانیاں ہیں۔ اور پھر ان نشانیوں کی شان کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت، جو کعبے کا طواف کرے، ابھی تمہارا جو عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو وہ دوڑ لگائے گا یہاں پر صفا مروہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان نشانیاں ہی نہیں بنایا، بلکہ نشانیوں کے ساتھ ساتھ صفا مروہ کو اپنی عبادت کا اہم جز اور حصہ بنا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ جہاں اللہ کی برگزیدہ بندی کے یہ بندوں کے قدم پڑتے ہیں، وہ جگہ کتنی متبرک ہو جاتی ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ جانتے ہیں صفا مروہ میرے آقا فرماتے ہیں صفا اور مروہ پر طواف کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سعی کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان حاجی جو دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، صفا مروہ کی برکت سے وہ دعائیں رب کی بارگاہ میں مستجاب ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں صفا مروہ کے درمیان۔ پتہ چلا کہ جہاں اللہ کے انبیاء یا اولیاء آرام فرماتے ہیں، اس جگہ پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں نا کیوں جاتے ہو، کیا رکھا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، سمجھ میں آتی جائے تو بولتے جاؤ۔ جو پوچھتے ہیں کیوں جاتے ہو، کیا رکھا ہے، کہو ظالموں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جہاں اللہ کی نشانیاں ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا 70,000 انبیاء کرام صفا مروہ کے درمیان آرام فرما رہے ہیں۔ جہاں انبیاء آرام فرمائے وہ جگہ مستجاب الدعوات ہو جاتی ہے۔ چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ یاد منانا کیسا ہے؟ یاد منانا اگر غلط ہوتا نا تو یہ برسوں سے صدیاں بیت گئی، دوڑ لگائے ہوئے حضرت حاجرہ پاک کو یہ یاد کیا منائی جا رہی ہے؟ یاد منائی جا رہی ہے مطلب یہ کہ رب چاہتا ہے، رب کی مرضی یہ ہے کہ اس کے نیک بندوں کی یادیں منائی جائیں۔ رب چاہتا ہے کہ برگزیدہ بندوں کی یادیں منائی جائیں، طویل صدیوں سے منائی جا رہی۔ آگے بڑھو، چھوڑ کر چلے آئے حضرت ابراہیم، صفا مروہ والا واقعہ بھی ہو گیا، آب زمزم والا واقعہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ایک قبیلہ وہاں آ کر آباد ہو گیا تھا، اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے نکاح فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگتے ہیں، اجازت دو کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر آ جاؤ۔ کہتی ہیں جاؤ اجازت، لیکن رات مت ٹھہر، واپس آ جاؤ۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ پہنچے، سفر کر کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت اسماعیل کے گھر پر پہنچ گئے۔ بیوی ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر پر پہنچے تو ایک خاتون کو دیکھا، پوچھا کون ہے؟ کہتی ہے میں اسماعیل کی زوجہ ہوں، بیوی۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں زندگی کیسے کٹ رہی ہے، ذریعہ معاش کیا ہے؟ کہتی ہے کیا بتائیں، بڑی تکلیف کے دن گزر رہے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ شکار کے لیے اسماعیل جاتے ہیں، کچھ ہاتھ لگتا ہے تو اس پر گزارا ہوتا ہے، کچھ نہیں لگتا تو پھر بھوکے رہتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ مہمان نوازی کر سکتی ہوں؟ کہتی ہے خود ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، آپ کو کیا پیش کروں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اسماعیل واپس آ جائے نا تو کہہ دینا کہ وہ گھر کی چوکھٹ کو بدل ڈالیں۔ اسماعیل آئے تو کہہ دینا گھر کی چوکھٹ کو بدل ڈالیں۔ اب حضرت اسماعیل پہنچے گھر پر، خوشبو محسوس کی اپنے والد کی، گھر میں سونگنے لگے، خوشبو محسوس کی۔ پوچھتے ہیں کیا کوئی گھر پر آیا تھا؟ بیوی کہتی ہے دراز قد بزرگ تھے، چہرہ انتہائی حسین و جمیل و خوبصورت تھا۔
پوچھتے ہیں کچھ کہا انہوں نے؟ کہتی ہاں انہوں نے کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل ڈالنا. فرماتے جا تجھے 3 طلاق، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ. تو اس لائق نہیں ہے کہ ایک نبی کی بیوی بن کر رہ سکے. شکایت کی تھی نا، زندگی جو ہے بری کٹ رہی ہے، کچھ رہی ہے کھانے پینے کے لیے، کہا جاؤ نکل یہاں سے، بھگا دیا اس کو. دوسرا نکاح فرمایا. ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت سارہ پاک سے اجازت مانگتے، اجازت دو، اسماعیل کو دیکھ کر آنا چاہتا. کہا جائیے اجازت. دوسری مرتبہ پہنچے، اب دوسری عورت نظر آتی ہے گھر میں. سلام کیا، جواب دیتی. پوچھتے کون؟ کہتی ہے اسماعیل کی زوجہ، بیوی. سوال کیا زندگی کیسے کٹ رہی ہے؟ فرماتی ہے قابل رشک ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے. قابل رشک ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے. لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، یہاں اللہ کا کرم ہے کہ گھر سے کھانا ختم نہیں ہوتا. روزہ نکلے جو ہے وہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے کھانے کے لیے، بہترین رزق عطا فرماتا ہے. اسماعیل پرندے شکار کر کے لاتے ہیں، اچھی غذا کھانے کے لیے نصیب ہوتی ہے، نصیب والوں کو ایسا رزق ملتا ہے. فرماتے ہیں کچھ مہمان نوازی کر سکتی ہوں؟ کہتی ہاں کیوں نہیں. وہ فوراً بھونا ہوا گوشت لے کر اور دودھ لے کر پہنچ جاتی. یہ لیجئے. عرض کرتی ہے حضور سواری سے اترے آپ، میں آپ کا سر اور آپ کے پیر دھو دیتی ہوں. فرمایا نہیں. وہ کھانا آپ نے تناول فرمایا تو اب وہ بیوی کیا کرتی ہے؟ ایک پتھر اٹھا کر لے کر آئی. حضرت ابراہیم گھوڑے پر سوار ہے، سیدھے طرف رکھ دیا پتھر کو. حضرت ابراہیم نے اس پر پیر رکھا، سر جھکایا نیچے، وہ سر دھو دیتی ہے. پھر دوسری طرف الٹے طرف لے جا کر پتھر رکھا، دوسری طرف کا سر دھو دیتی. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں جب اسماعیل واپس آئے نا تو کہہ دینا کہ گھر کے چوکھٹ کی حفاظت کریں، گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کریں. اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، خوشبو سونگ کر سمجھ گئے والد تشریف لائے تھے. پوچھتے ہیں کوئی آئے تھے؟ کہتی ہیں ہاں ایک انتہائی حسین و جمیل بزرگ آئے تھے. کچھ کہا انہوں نے؟ کہتی ہیں کہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے. اسماعیل فرماتے ہیں تجھے مبارک ہو، میرے باپ نے تیری حفاظت کے لیے کہا ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت ابراہیم تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کے ٹھیک سامنے تیر اندازی فرما رہے تھے. باپ بیٹا دونوں گلے ملے، برسوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی. ملاقات جب ہوئی، ابراہیم کہتے ہیں بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں کعبے کی تعمیر کروں اور تم میرا ساتھ دو. اب دونوں باپ بیٹے مل کر ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یہ قرآن پاک کا پہلا پارہ اٹھائیں 15ویں رکوع کی ایک کئی ساری آیتیں ہیں، 15ویں اور 16ویں رکوع میں آخری ورق کی آیت ہے. دونوں جو ہے کعبے کی تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں. اب جب کعبے کی دیواریں اونچی ہونے لگی تو آج کل آپ کے پاس بہت ساری چیزوں کا انتظام ہوتا ہے، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا. جناب اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لے آئے، لا کر رکھ دیا. ابراہیم اس پتھر پر چڑھتے کعبے کی دیواروں کی تعمیر کرتے جاتے. دیواریں اونچی ہوتی جاتی، وہ پتھر جس پر آپ کھڑے رہ کر دیواریں تعمیر کرتے تھے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا، جتنی ضرورت ہوتی اونچا ہوتا جاتا وہ پتھر، یہاں تک کہ کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی. کعبے کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد دونوں باپ بیٹے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دعا کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں میری اولاد میں سے یہاں کسی کو بھیج تاکہ وہ ایمان پر قائم رہیں، تیری عبادت کرتے رہیں. برسوں پہلے حضور کے لیے، حضور کی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں حضرت ابراہیم. صدیوں پہلے حضور کے لیے اور حضور کی امت کے لیے دعائیں ہو رہی ہے. کعبہ تعمیر ہو گیا. اس پتھر کا کیا ہوا جس پر کھڑے رہ کر ابراہیم کعبے کی دیواریں تعمیر کرتے تھے؟ اس پتھر کا یہ ہوا کعبے کے ٹھیک سامنے لے جا کر نصب کر دیا گیا، کعبے کے سامنے لگا دیا گیا. اور جب کعبے کے سامنے لگا دیا گیا اب حاجی جاتا ہے حج کے لیے، وہاں اللہ کا گھر ہے، ایک نیکی کرنے پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. خدا کا جلال ہی جلال ہے، کرم ہی کرم ہے، اس بات کی کمی ہے. لیکن رب فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ جو مقام ابراہیم ہے نا اس کو اپنی نمازوں کا مصلی بنا لو. لوگ کہتے ہیں پتھر ہے، کیا رکھا ہے پتھر میں؟ ابے ظالم وہ پتھر اگر نبی کے قدموں کے نیچے آ جائے تو کعبے کے
دیا جاتا ہے. اور رب فرماتا ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. رب فرماتا ہے یہ مقام ابراہیم جو ہے نا اس کو اپنی نمازوں کا مصلی بناؤ. اور ایک جگہ فرمایا فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم. سوال تھا کہ اللہ کی نشانیاں زمین پر کہاں تلاش کرے مقام ابراہیم کو. رب فرماتا ہے یہ ہماری نشانی ہے. نشانی نہیں بلکہ کئی ساری نشانیاں ہیں. اللہ اللہ. اور آگے بڑھیں. یہ جو یاد منانے کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ سلسلہ ہے یہ آج سے نہیں یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت نیا طریقہ نہیں ایجاد کرتی بلکہ اپنے اسلاف کے طریقوں پر گامزن ہے. کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن ان غلطیوں کو سدھارا جا سکتا ہے نہ کہ سرے سے اس کام کو ہی ناجائز و حرام کہہ کر خارج کر دیا جائے اسلام سے. درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یاد منانا اگر غلط ہوتا تو کعبے کے سامنے یہ صفا مروہ اللہ نشانیاں بتا رہا ہے. آب زمزم کھڑے رہ کر پینے کا حکم ہے. مقام ابراہیم اللہ اپنی نشانی بتا رہا ہے. اچھا حجاج کرام ایک سوال کا جواب دیں. طواف کرتے ہوئے رمل کیوں کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہوئے جو رمل کیا جاتا ہے نا سینہ تان کر اکھڑ کر بندہ چلتا ہے. اللہ کا گھر احکم الحاکمین ساری کائنات کا خالق و مالک جس کی صفت قہار و جبار بھی ہے پھر بندے کی کیا وجہ رب کے گھر جا کر رب کے گھر میں طواف کرتے ہوئے سینہ تان کر اور اکڑ کر چلے کیا وجہ بندے کی. لیکن پھر بھی چلتا ہے تو یہ رمل کیوں ہے؟ جواب ہے ایک موقع پر یا فتح مکہ کے بعد میرے آقا صحابہ کو لے کر پہنچے کعبے کا طواف ہو رہا تھا. اب جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں مدینے میں جا کر صحیح طریقے سے طواف بھی نہیں کر پا رہے ہیں حضور کی نظریں غیب پڑی. صحابہ سے کہا کہ اکڑ کر سینہ تان کر چلو تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے مسلمان کبھی کمزور نہیں ہوتا مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا. سینہ تان کر اور اکڑ کر 3 مرتبہ صحابہ نے چکر لگایا. 1400 سال بیت گئے. کتنے سال؟ 1400 سال. اس سے کچھ زیادہ 1440 سال 1443 جو ہے وہ ہجری چل رہی ہے. 1400 سال کا زمانہ بیت گیا. یہ رسم یہ رواج اور یہ یاد باقی ہے. کیا باقی ہے کہ میرے آقا نے صحابہ کو سینہ تان کر رمل کے ساتھ چلنے کا حکم فرمایا تھا. آج بھی میرے آقا کی اس سنت پر عمل ہو رہا ہے رب نے باقی رکھا ہے. تو پتہ چلا یادیں باقی رکھنا یہ اللہ کی عادت کریمہ. یادیں باقی رکھنا یہ اللہ کی شان پاک ہے. ان یادوں پر عمل کرنا ہمیشہ سے ایمان والوں کا شیوا اور طریقہ رہا ہے. اور آگے بڑھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وہ منظر 8 سال کے تھے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى. میں نے خواب دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے بیٹے اب تمہاری مرضی کیا ہے؟ باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے. بیٹا کہتا ہے ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. آپ وہ کریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے. بیٹا کہہ رہا ہے آپ وہ کریں جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے رونے والا آنسو بہانے والا غم منانے والا نہیں پائیں گے. آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ اللہ. فلما اسلما وتلہ للجبین.
باپ بھی اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دینا چاہتا ہے، بیٹا قربان ہو جانا چاہتا ہے، دونوں آمادہ ہے، ایک جان لینا چاہتا ہے رب کے لیے، ایک جان دے دینا چاہتا ہے۔ ہم نے قربانی کو یاد رکھا، باپ بیٹے کی گفتگو کو بھول گئے۔ اصل قربانی وہ باپ بیٹے کی گفتگو ہی تھی۔ باپ کہتا ہے میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا کہتا ہے آپ وہ کریں جس کا حکم ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اللہ کی رضا پر راضی پائیں گے۔ اب چلے دونوں، چلے جب دونوں تو انسانیت کا دشمن، ایمان والوں کا دشمن۔ پہنچا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ خواب تو خواب ہوتا ہے، کیا کوئی باپ خواب دیکھ کر بیٹے کی گردن پر چھری چلاتا ہے؟ فرمایا نکل، یہ ہمارا اور باپ بیٹے کا اور رب کا معاملہ ہے، تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ 7 کنکریاں پھینک کر ماری تھی۔ یاد منانا اگر غلط ہے تو پوچھو، جو کہتے ہیں یاد منانا غلط، صدیاں بیت گئی، صدیاں بیت گئی، یہ غمی جوار کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، اب کون سا شیطان ہے وہاں؟ تو دجال بھی نہیں گھس سکتا۔ اب کون سا شیطان ہے؟ اب تو پلر بنا دیا گئے، پلر کو کنکریاں ماری جا رہی ہے، 4000 سال سے پتھراؤ ہو رہا ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، نبی پاک کے حکم پر۔ ابراہیم نے جو کنکریاں ماری تھی عبادت کے لیے ماری تھی؟ بولو، عبادت کے لیے ماری تھی؟ نہیں نا، اللہ کی مرضی سے ماری تھی؟ نہیں۔ کس کو ماری تھی؟ شیطان کو۔ کس لیے؟ بھگانے کے لیے، نکل یہاں سے، یہ ہمارا باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اس یاد کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس کا تعلق ہے، کنکریاں ماری تھی شیطان کو، صدیاں بیت گئی، اللہ نے آپ کی یاد کو اپنی عبادت کا اہم جز اور حصہ بنا دیا۔ نہیں مارے اگر کوئی حاجی تو اس پر دم جو ہے پھر واجب ہو جاتا ہے۔ تو یاد منانا یہ صالحین کا طریقہ، اور یادوں کو باقی رکھنا یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے۔ اب دونوں باپ بیٹے فلما اسلما، لٹا دیا، وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ باپ بیٹا دونوں رب کی رضا کے لیے قربان ہو جانا چاہتے ہیں، رب کی رضا پر راضی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر چھری ہاتھ میں لیے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، چھری چلنے کا نام نہیں لیتی، اٹھا کر پھینک مارتے ہیں، پتھر کے ٹکڑے کیے، فرماتے ہیں میرے اسماعیل کی گردن تو پھول سے زیادہ نازک ہے، پھول سے زیادہ نازک ہے، پتھر کو کاٹ دیا، اسماعیل کی گردن کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری زبان حال سے کہتی ہے ابراہیم تم مجھے 1 مرتبہ کاٹنے کے لیے کہتے ہو، رب 70 مرتبہ فرماتا ہے جو اسماعیل کی گردن کو ذرا بھی نقصان پہنچایا، جو اسماعیل کی گردن کو ذرا بھی نقصان پہنچایا، کیسے میں اسماعیل کی گردن پر چل سکتی ہوں؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کائنات نے جب وہ منظر ملاحظہ کیا، فدیہ کے طور پر دمبا بھیجا گیا جنت سے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں عرش اعظم کے نیچے تھا، رب کا حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً جنت سے دمبا لو، زمین پر پہنچو، اس سے پہلے کہ ابراہیم کی چھری اسماعیل کی گردن پر چلے، یہ دمبا لے جا کر اسماعیل کی جگہ پر لٹاؤ۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، دمبا لے کر کتنے سیکنڈ یا چھری آپ کے ہاتھ میں ہے، چلانا چاہتے ہیں، 7 آسمانوں سے بہت اوپر عرش اعظم کے پاس جبرائیل ہے، کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ چند سیکنڈ رفتار کا اندازہ کرے، چند سیکنڈ سے جنت میں پہنچے اور اسماعیل کو ہٹا کر دمبا لٹھایا۔ قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، رب نے فرمایا اے ابراہیم تم نے اپنا خواب جو ہے وہ سچ کر دکھایا، جو خواب میں حکم دیا تھا قد صدقت الرؤيا، وہ خواب تم نے سچ کر دکھایا ہے، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان مندوں کو ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہے؟
हुजूर ने फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। याद ही तो है। आज इसी मौजू को हमने समझना था कि यादें मनाना ये अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत, रब चाहता है कि यादें बाकी रहे, और यादों पर अमल करना ये ईमान की पहचान। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ईमान की अलामत, ईमान की दलील है यादों पर अमल करना। और फिर उन यादों पर अमल करने पर जो अजर सवाब है, पिछले जुमा भी आपने सुना, उसके पहले भी सुना, एक खून कुर्बानी के जानवर का ज़मीन पर गिरने से पहले रब की बारगाह में कबूल हो जाता है। और हुजूर ने फरमाया कि वो कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने खुरों के साथ, अपने सर के साथ में आएगा और पुल सिरात पर तुम्हारे लिए सवारी का काम देगा। फिर हुजूर ने फरमाया कि जानवर के हर बाल के बदले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नेकी अता फरमाता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह की बारगाह में तकवा देखा जाता है, परहेजगारी देखी जाती है। आखिरी जुमा है, इसलिए मेरी गुजारिश है दिखावे से बाज आ जाएं, दिखावे से बाज आ जाएं, अपनी इबादतों को, कुर्बानियों को ज़ाया होने से बचाएं। ज़िबा करते वक्त वीडियोग्राफी ना करें। किसको बताना चाहते हैं आप? गोश्त काटते हुए वीडियोग्राफी ना करें। सोशल मीडिया का ज़माना है, सेकंड में चीज़ कहां से कहां पहुंच जाती है। नफरतों का माहौल है देश में, और कभी भी मुसलमान उन नफरतों की भेंट चढ़ जाता है। इसलिए आप समझदार हैं, अपने बच्चों को समझाएं। ये गलियों में ले लेकर फिरना खुदा के लिए बंद कीजिए, अपने घरों में रखिए, अच्छा खिलाइए। 2 दिन बच्चे हैं, और लन यनालल्लाहु लुहुमुहा, अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी कीजिए। वहां गोश्त नहीं पहुंचता है, खून नहीं पहुंचता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा तक़वा रब की बारगाह में पहुंचता है। लिहाजा चाहते हो कि कुर्बानी ज़ाया ना हो तो इन सब खुराफात से अपने आप को बचाएं। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।